میرے دل میں آتا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو کوشش کروں گا کہ یہ اس طرح کا میں بیہیویئر نہ کروں. ہمارا کام بڑا مشکل کام ہے. ہم کئی دفعہ رات کو نیند نہیں آتی کہ یار غلط فیصلہ نہ ہو جائے, بے گناہ بندہ بری نہ ہو جائے. یہ بار کا لیول ہو گیا ہے کہ ایک میجر ایکٹ میں سے سیکشن بھی آپ نہیں نکال سکتے. ہر سیکشن ڈفرینٹ ہے, آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. ریویژن کا علیحدہ اسکوپ ہے, ریٹ کا علیحدہ اسکوپ ہے. کم از کم ہائی کورٹ کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے. کوئی جج غلط فیصلہ کرتا ہے تو اس پہ اللہ کا قہر نہ ہوتا. اس کے پہلے بھی ہم لوگ آئے ہیں اور بار کے ڈیلیگیشن آتے ہیں, ہم سے ملتے ہیں اور بار کے پرابلم ہم کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہم اس بار سے ہیں. اور جب بار والے ہائی کورٹ بار کا ڈیلیگیشن آتا ہے, کل ڈسٹرکٹ بار کے ڈیلیگیشن آئے ہوئے تھے, پریزیڈنٹ سیکرٹری 2 دفعہ میرے پاس آئے اور ملے اور انہوں نے مجھے اپنے ڈسٹرکٹ بار کے پرابلم بتائے کیونکہ میں اس کا ایک ڈسٹرکٹ ایسٹ کا میں انسپیکشن جج ہوں. تو کافی سارے پرابلم ان کے میں نے ریزالو کر دیے. 2-3 امیڈیٹ ایشو تھے وہ کل میں نے ان پہ بھی آرڈر کر دیا, ریزالو کیے. ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جب بار والے کوئی کسی کام کا ہمیں کہتے ہیں تو یہ اس طرح لگتا ہے کہ یہ ان کا کام نہیں ہے, ہمارا کام ہے. کیونکہ ہم نے خود الیکشن لڑے ہیں, 3 الیکشن میں نے لڑے, جنرل سیکرٹری کا, ڈسٹرکٹ بار کے پریزیڈنٹ کا, ہائی کورٹ بار کا. سب وکلا کے گھروں میں جاتے تھے, کمپین کرتے تھے, لوگوں سے ہم وعدے کرتے تھے کہ ہم یہ پرابلم آپ کے سالو کریں گے. لوگوں کے پرابلم سنتے تھے. ہماری ملٹی نیشنل ملٹی اسٹیٹس والی بار ہے, اس پہ بڑے بڑے اعتزاز احسن صاحب, حفیظ پیرزادہ صاحب کی بڑی بڑی لا فرمیں بھی ہیں اور چھوٹے چھوٹے گاؤں گلی محلوں میں چھوٹے دفتر بھی ہیں, پھٹوں والے وکیل بھی ہیں اور E7 اور F7 میں بڑی بڑی لا فرمیں بھی ہیں. تو لہٰذا اس ہائی کورٹ بار کی کمپین اور ہائی کورٹ بار کے الیکشن لڑنا باقی علاقوں سے الیکشنوں سے بہت ڈفرینٹ ہے. ایک کسی آفس میں ہم جاتے تھے تو وہاں اردو میں کوئی بات نہیں کرتا تھا, انگلش میں ہم سے ساری ڈسکشن ہوتی تھی. کسی میں جا کے ہمیں اردو میں نہیں, وہ پٹواری میں بات کرتے تھے, اردو بھی نہیں بولنی آتی تھی. تو یہ ڈفرینٹ قسم کی بار ہے. اس میں ہمیں بڑے تجربے ہوئے ہیں. اور میری جب میں جن پوزیشنوں پہ رہا تھا, جب میں کورٹ سے بیٹھتا تھا, میں تقریباً 3 سال ڈپٹی اٹارنی جنرل رہا, 2 سال ایڈوکیٹ جنرل رہا, ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب بھی تقریباً 1.5-2 سال رہا. تو میں کورٹ میں جب بیٹھتا تھا تو مجھے مختلف جج صاحبان کے میں رویوں کو آبزرو کرتا تھا. سپریم کورٹ میں بھی بہت عرصہ جب میں ایڈوکیٹ جنرل تھا تو ظاہر ہے میرا ڈیوٹی سپریم کورٹ میں تھی, تو وہاں بیٹھتا تھا, پھر ہائی کورٹ میں. اور میری آبزرویشن ہوتا ججز کے رویے سے, اور مجھے اس وقت میرے دل میں آتا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو کوشش کروں گا کہ یہ اس طرح کا میں بیہیویئر نہ کروں یا اس طرح کا کروں. یہ میں اپنے آپ میں سوچتا تھا. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو آج کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو چیزیں مجھے ایز اے وکیل کسی جج صاحب کی بیہیویئر اچھا نہیں لگتا تھا تو میری طرف سے بھی وہ ایسا بیہیویئر نہ ہو. اور جو میں سوچتا تھا کہ جج صاحب کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی, اس لہجے میں کرنی چاہیے تھی, تو کوشش ہے کہ میری کوشش ہے کہ اسی طریقے سے ہو. باقی انسان ہے, پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے. تو جیسے تارڑ صاحب نے کہا کہ ینگ لائر کی, ہم جب بار میں تھے, بار کے آفس بیئرر تھے, تو ہم سارا دن بیٹھ کے ججز کو ڈسکس کرتے تھے. ہم یہی ہوتا تھا جب آفس میں, بار روم میں کہیں بھی بیٹھتے تھے, فلان جج نے یہ کیا, فلان جج نے یہ کیا, فلان اچھا ہے, فلان. اب جب ہم ججز ہیں تو ہم لائر کو ڈسکس کرتے ہیں. ٹی روم میں بھی ہم وکیلوں کو ڈسکس کرتے ہیں. جب ہم ججز آپس میں بیٹھتے ہیں, فلان لائر کا یار بڑا اچھا کیا اس نے اسسٹنس دی ہے, فلان نے مس بیہیو کیا, فلان. تو آج ہم بینچ کے اس طرف ہیں تو ہم آپ کو ڈسکس کرتے ہیں, آپ ہمیں ڈسکس کرتے ہیں. تو اس میں میوچل ہماری اس طرح کی گیدرنگ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو پرابلمز آپ کو ہم سے ہوتے ہیں وہ بتانے چاہیے, ہمیں جو آپ سے چیزیں فیس کر رہے ہوتے ہیں ہمیں وہ بتانی چاہیے تاکہ جو پرابلم مسائل ہے ان کا حل ہو. تو میری تو پہلے دن سے یہ بڑی, اپنی جب وکیل بنا تو اس وقت ہی میری ایک لائف کا سٹائل تھا. میرے جو ایسوسیٹ باہر میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جو ان کو بھی پہلے دن میں بلا کے یہ کہتا تھا کہ آپ نے بریف اپنا کیس کا بنانا ہے اور ویل پریپیئرڈ ہو کے جانا ہے, پراپر یونیفارم میں جانا ہے, ٹائم پہ کورٹ میں جانا ہے, بو ڈاؤن کر کے انٹر ہونا ہے, بو ڈاؤن کر کے آپ نے کورٹ سے باہر نکلنا ہے. ریلیف آپ کو ملتا ہے یا نہیں ملتا, تھینک یو سر. کئی دفعہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں جی بیل ڈسمس, لائر کہتے ہیں تھینک یو مائی لاڈ. ایک لائر غصے میں بک بند کر کے چلا جاتا ہے, پھر دوسری دفعہ ڈسمس کہتے ہیں تھینک یو مائی لاڈ. تیسری دفعہ ڈسمس کرتے ہوئے شرم آ جاتی ہے کہ یار 2 دفعہ اتنی اچھی طریقے سے آگے سے رسپانس کیا ہے تو اس کو ریلیف, کوشش کریں کہ اس کو ریلیف دیں. تو یہ ساری چیزیں میں اپنے ایز اے لائر بھی آپ سب کو یہ ڈائریکشن دیتا تھا, اور ایز اے جج بھی. اب پرابلم یہ ہے ہمیں کہ سب سے بڑا پرابلم جو میں سمجھتا ہوں اور جس کے لیے میں ریاست صاحب سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ بار میں کبھی میں آؤں گا تو آپ کو ڈسٹرکٹ بار میں بتایا کہ لوگ پریپیئر نہیں آتے.
انپریپیئرڈ ہوتے ہیں. آج کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آج یہ کافی سارے میرے کلو صاحب بھی اور باقی وکلاء بھی بیٹھے ہوئے ہیں کورٹ میں تھے, تو وہاں پر ایک لائرز کو میں نے کہا جی پڑھے فلاں سیکشن پڑھے. کہتے جی میں تو کتاب ہی نہیں لایا کیونکہ بارش تھی, بارش کی وجہ سے میں کتاب نہیں لایا. ایک دوسرے وکیل صاحب کھڑے ہو گئے, حفیظ اللہ یعقوب صاحب, انہوں نے کہا جی میں کتاب اس کو دے دی. میں نے کہا یعقوب صاحب آپ کے لیے بارش نہیں تھی, ان کے لیے بارش تھی, آپ کوئی ایسے رستے سے آئے جہاں سے بارش نہیں تھی. بار انہوں نے کتاب پکڑا دی. پھر میرے پروسیکیوٹر نے ان کو اب بک ان کو دے دی, بک میں سے ان کو سیکشن نہیں مل رہا. اب یقین کریں 5-7 منٹ میں بیٹھا یہ دیکھتا رہا کہ میجر ایکٹ میں سے, اب میں نے پھر کہا, میں نے کہا یہ بار کا لیول ہو گیا ہے کہ ایک میجر ایکٹ میں سے سیکشن بھی آپ نہیں نکال سکتے. پھر میں نے پروسیکیوٹر کو کہا, میں نے کہا آپ پڑھے اس سیکشن کو اور بتائیں کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, اس کی پنشمنٹ کیا ہے. تو یہ ہے پہلے کتاب نہیں ہے, کتاب اگر دے دی تو اس میں سے سیکشن نہیں ہے نکال سکتے. تو میری سب سے بڑی جو ینگ لائر کی بات ہے کہ کوئی ینگ لائر ایسا نہیں کلیم کر سکتا کہ جو ویل پریپیئرڈ ہو کے آیا ہو, یونیفارم میں ہو, بریف بنا ہو, بک اس کے ہاتھ میں ہو, بک کے اوپر سیکشن کے اوپر فلیگ لگا ہو. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس لائر کو کسی جج سے پراپر رسپانس نہ ملا ہو یا اس کی انسلٹ ہوئی ہو. وہاں پر ہوتا ہے. 2 دن پہلے بھی ایک لائر میرے آئے, میں نے کہا جی پلیز ریڈ سیکشن سچ اینڈ سچ. ہر سیکشن ڈفرینٹ ہے, آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. ریویژن کا علیحدہ اسکوپ ہے, ریٹ کا علیحدہ اسکوپ ہے, اپیل کا علیحدہ اسکوپ ہے. آپ پہلے ریویژن کا سیکشن پڑھے گے, کہیں گے سر یہ ریویژن کا سیکشن ہے, نان ایکسرسائز آف پراپر جوریسڈکشن, لیگیلٹی, ارریگولیرٹی, سر دس از دی ڈیفینیشن. اب میں اس آرڈر کو پڑھتا ہوں, اس آرڈر میں یہ انلیگیلٹی ہے, یہ ارریگولیرٹی. تو ریٹ کا اور اسکوپ ہے, ریٹ آف سرچراری کا اور اسکوپ ہے, اپیل کا اور اسکوپ ہے. لیکن جب آپ اسے کہ جی پڑھو ذرا گراؤنڈ کیا ہے, اس کے گراؤنڈ کیا ہے ریویژن کے, تو وہ کہ جی میرے پاس تو کتاب ہی نہیں ہے. تو جب آپ کے پاس کتاب نہیں ہے تو آپ عدالت کو آرگو کیسے کریں گے؟ 2 دن پرسوں کی بات ہے, ایک لائر کو میں نے کہا پلیز ریڈ سیکشن سچ. کہتے سر میرے پاس بک نہیں ہے. میں نے کیونکہ کئی جج صاحبان جب وکیل تھا تو اس معاملات سے بہت انسلٹ کرتے تھے. کئی لوگ کہتے تھے تم فلاں ہو, کیا تربیت ہے, کس چیمبروں میں تم ایسے. میں کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے موقع دیا تو میں اس طرح کی بات سمجھاؤں گا. اگر کوئی بندہ وداؤٹ یونیفارم, اگر اس سے ٹائی یا کلرڈ شرٹ پہنی ہوئی ہے تو اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں اسے, کیونکہ کوئی جج کہتے تھے تم سلمان خان بن گئے ہو, تم ہیرو بن کے آئے ہو, تم کیا. میں کہتا تھا اس سمجھائیں, لیکن اس طرح سمجھائیں جو میرا تھا تھنکنگ, جس طرح آپ اپنے بیٹے کو یا اپنے شاگرد کو سمجھاتے ہیں. غلطی کر کے آتے ہیں تو میں اس کو کہتا ہوں کہ جنٹل مین یو آر ناٹ ان یونیفارم, پلیز نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل, نیکسٹ ٹائم انشور دیٹ یو شوڈ بی یو ول اپیئر ان پراپر یونیفارم. اتنا ہی کافی ہے. اس کو میں یہ کہوں گا کس چیمبر سے تمہاری تربیت ہوئی ہے, کون سا استاد تمہارا ہے, وہاں کیا سیکھتے آئے ہو, وقت یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے آئے. اس وقت مجھے ہوتا تھا کہ میں اس طرح پرسوں بھی بک نہیں تھی, اس سے کہ میں لمبا لیکچر دیتا, میں نے آرڈر لکھا دیا کہ لنڈن کورٹ سیکس ٹائم ٹو برنگ دا بک آن نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ ایٹ جج. اتنا کافی تھا اس کے. وہ بات یہ ہے کہ کم از کم ہائی کورٹ کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے. میں آنیسٹلی آپ کو کہتا ہوں کہ جب ہم نے وکالت کی تو ہائی کورٹ کے ہمارے لائسنس اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں تھی, پنڈی بینچ میں جاتے تھے تو رات کو نیند نہیں آتی تھی کہ یار پتہ نہیں کیا بات پوچھ بیٹھیں گے جج صاحب. مطلب ایسا کوشچن ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے کہا سر سیکشن 49C آف CD آرڈیننس, تو جج صاحب آپ سے پوچھیں گے CD آرڈیننس کب پروملگیٹ ہوا ہے, when it was promulgated, what is the date of ordinance. اس طرح کی بات بھی پوچھ لیتے تھے جو کہ ہمارے ذہن میں ہی نہیں ہوتی تھی. تو ڈر کے مارے ہم اتنی ایسی چیزیں پڑھ کے جاتے تھے کہ شاید کوئی ایسی بات نہ پوچھ لیں کہ جو نہ آتی ہو. تو میں پہلے بھی کہا ہے ڈسٹرکٹ بار میں بھی کہ اسٹیپ نمبر 1 یہ ہے کہ ہر لائر کے پاس ایک بریف بنائیں. یہاں ڈیٹ پوچھیں, ڈیٹ آف ججمنٹ پوچھیں, ڈیٹ آف ڈگری, 5 منٹ لگتے ہیں وہ فائل کے صفحے اوپر نیچے کرنے میں. یہ چیزیں تو آپ کے پاس بریف میں ہونی چاہیے, اور انہی چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان عہدوں پہ بھی لایا. باقی آپ کی نیت اچھی ہو, محنت کرے, ایمانداری کرے, ریلیف ملے یا نہ ملے, لیس بادرڈ. ہمارا کام بڑا مشکل کام ہے. ہم نے ایز اے وکیل ہم ایک پارٹی کے ساتھ ہے, پارٹی کو ہم نے بیل کروانی ہے, ہم نے بیل کا سارا لا دیکھنا ہے, بری کروانا ہے, سزا کروانی ہے کمپلیننٹ کی طرف سے ڈیتھ. اب ادھر جب ہم بیٹھتے ہیں ایز اے جج تو ہم نے دونوں چیزوں کو دیکھنا ہے. اب ڈیتھ سینٹینس ہے, اب یہ دیکھنا ہے بندے کو پھانسی لگانی ہے کہ بری کرنا ہے. اب ادھر بھی پڑھنا ہے, ادھر کئی دفعہ رات کو نیند نہیں آتی کہ یار غلط فیصلہ نہ ہو جائے, بے گناہ بندہ بری نہ ہو جائے, بے گناہ بندہ سزا نہ ہو جائے, اور سزا یافتہ بندہ بری نہ ہو جائے. تو بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دل کے اوپر اس چیز کا بوجھ ہوتا ہے اور مشکل کام ہوتا ہے. آپ لوگ جب گھروں میں چلے جاتے ہیں تو ہم رات تک بیٹھے رہتے ہیں. صبح سے آتے ہیں سنگل بینچ کے بعد ٹی بریک, ٹی کے بعد ڈی بی کے بعد ایک اسٹینو, دوسرا اسٹینو, تیسرا اسٹینو. یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر کیس کا ہمارا سپریم کورٹ جائے گا.
آپ نے تو کئی لائر ہم نے آرگومنٹ کر کے ایسا آرگومنٹ کرتے ہیں جو اندر جاتے ہیں فائل کھولتے ہیں اور چیز ہوتی ہے، دیر از نو ریکوری، کوئی ایویڈنس نہیں. فائل کھولتے ہیں 3 گواہوں کے بیان 161 کے لکھے ہوتے ہیں، کلاشنکوف کا ریکوری میمو لگا ہوتا ہے، لیکن اس کی تو کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اس لائر نے کیا کہا، لیکن ہم جو چیز لکھ رہے ہیں وہ ایویڈنس ہے. اور یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ جو لکھا ہوا پیپر ہے وہ سپریم کورٹ جائے گا، اور سپریم کورٹ کے ماشاءاللہ 3 سینئر ججز کے بینچ سنے گا. تو ہر ڈیسیژن ہمارا ہم یہ سمجھ کے لکھتے ہیں کہ جیسے یہ ایگزامینیشن پیپر ہے، اور اس کے لیے پھر ہمیں ظاہر ہے لا کو بھی فالو کرنا پڑتا ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو فالو کرنا پڑتا ہے، سیٹل لا کو ہر چیز بیچ میں لکھنی پڑتی ہے، کنونس کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے اس کے لیے بڑی ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے. باقی میرے خیال سے جو ہائی کورٹ میں جو 80% لوگ تو پاکستان کے غریب لوگ ہیں جو کورٹوں میں آ ہی نہیں سکتے. آپ کسی ریڑھی والے کے پاس چلے جائیں، چھابڑی والے کے پاس چلے جائیں، ہائی کورٹ جانا، وکیل کے دفتر میں جانا، عام سے عام چھوٹا بھی وکیل ہو، جونیئر بھی ہوگا، پٹیشن کی تیاری، اسٹامپ پیپر کی تیاری کرتے کرتے تقریباً 40-50 ہزار روپے کا تو منیمم خرچہ ہے. یہ بھی وہ وکیل کے جو بالکل کم فیس چارج کی، ویسے تو لاکھوں کی، تو وہ آتے ہی نہیں ہیں. تو جو ہائی کورٹ میں آتے ہیں ان کو بھی اگر ہم ریلیف نہ دیں، ان کے لیے بھی ہم ڈیٹیں ڈال دیں، آج یہ ریکارڈ نہیں ہے، آج کمنٹس فائل نہیں ہے، تو پھر اس کام کا ہمیں فائدہ نہیں ہے. تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کیسز کا جتنا بھی جلدی جو بھی ہو جلدی ڈیسیژن ہو، تاکہ جس کو انصاف ملنا ہے اس کو جلدی ملے، ڈیلے نہ ہو. کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسی ججمنٹ دیں جس میں ایک تو یہ جلدی ہو. ابھی ایک اور بڑا ٹرینڈ تھا کہ یہ آپ یہاں سے پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ یا کسی اس کی وجہ سے کوئی کسی کی گورنمنٹ اگر پنجاب میں ہے، کے پی میں ہے، تو اسلام آباد کو انہوں نے وہاں پرچے دے دیے، کسی کے کراچی میں دے دیے، کسی نے بلوچستان میں دے دیے. یہ ایک نیا ٹرینڈ تھا، لوگوں کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں. ابھی اس میں لیٹسٹ میں نے ججمنٹس اس میں دی ہے کہ اس میں میں نے کہا کہ کوئی ملٹیپل ایف آئی آر، اور جس جگہ کی جوریسڈکشن ہے وہاں پر ایف آئی آر ہوگی. دوسرے اسلام آباد کی وقوع کی ایف آئی آر نہ بلوچستان میں ہو سکتی ہے، نہ سندھ میں ہو سکتی ہے، نہ اور کسی صوبے میں ہو سکتی ہے. اور ایک وقوع کی ملٹیپل ایف آئی آر، اس میں میں نے بار سے بھی اسسٹنس دی، بار کے وائس چیئرمین کو، ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ، سپریم کورٹ بار کے، پاکستان بار کے سب لوگوں کو میں نے بلایا، میں نے ان سے پوچھا، ان سے اسسٹنس دی. اور ایسا فرسٹ ٹائم میرا خیال ہے کہ یہ ایسا لا لے ڈاؤن کیا ہے میں نے اپنی ججمنٹ میں. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ریلیف کے لیے آئیں ان کو ریلیف ملے. کوشش یہ ہوتی ہے کیونکہ ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے، ہم حلف کے پاسدار ہیں، اور ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرے سامنے کوئی سینئر وکیل ہے، کوئی جونیئر لائر ہے، کوئی پارٹی انفلوئنشل ہے، کوئی، کیونکہ ہم نے حلف اٹھایا ہے. میں قرآن پاک کی آیات پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے روز عدالت میں بیٹھتا ہوں، اور یہ ہوتا ہے کہ رات کو سکون سے نیند آئے. کوئی ایسا غلط بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے انٹرا کورٹ اپیل ہے، اسی لیے ہمارے سپریم کورٹ میں اپیل ہے. غلطی بھی ہو سکتی ہے، اسی لیے اپیلیں رکھی گئی ہیں. سپریم کورٹ میں بھی آگے ریویو ہوتا ہے سارا، لیکن جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی اگر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جج غلط فیصلہ کرتا ہے تو اس پہ اللہ کا قہر نازل ہو، کیونکہ یہ اللہ کا ایک بہت بڑا ایک انصاف کا ہمیں منصب سنبھالا گیا ہے. اور انصاف اگر ہم کسی کو نہیں دے سکتے تو پھر اگر ہم اپنے حلف کے اوپر نہیں چڑھ سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بددیانتی ہوگی. تو اس لیے ہم تو کوئی اس پھٹے سے، آپ سب باہر والوں کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں کچہری میں میرا ایک پھٹا ہوتا تھا، اس سے ہم نے وکالت شروع کی، اسی سے بار کے عہدوں پہ آئے، اسی سے. اور یہ بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ کسی عہدے کے لیے میں نے کبھی کوئی سفارش نہیں کروائی. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ پراسیکیوٹر ایڈوکیٹ جنرل بننے کے لیے، ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل بننے کے لیے، یا ڈپٹی اٹارنی جنرل بننے کے لیے میرے پاس سی وی لے کر آئے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بندہ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے، وہی میں آپ کو کہتا ہوں کہ میرا ایمان ہے کہ جب آپ کی نیت ٹھیک ہو، ایمانداری، محنت سے آپ چلیں، اللہ تعالیٰ کا یہ ایک اصول ہے، اللہ کا تعالیٰ اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رستے خود کھولتا ہے. آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی. شروع میں بیٹھتے تھے سارا دن، وکیل کیس ہی نہیں آتا تھا، کہتے تھے یار کو کبھی کیس بھی آئے گا. وکیلوں کو دیکھتے تھے اس طرح جاتے تھے، وہ کہتے تھے یار کبھی ہمارے پاس بھی ایف آئی آر آئی. اللہ تعالیٰ نے کیا جی، بیٹھے ایک دن ایف آئی آر آئی، پھر دوسری آئی، پھر تیسری کیسز آئے. یہ بار میں میرے جو ایسوسیٹ ہیں 30 40 کیس پر ڈے میرے پاس ہوتے تھے. اور ایسوسیٹ بھی اتنے تھے کہ میں ان کے ساتھ میں ان کو کہتا تھا یار میرے ساتھ مت جاؤ، کہ لوگوں کو کئیوں کو جیلسی ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے مجھے اگر اس مقام پر پہنچایا ہے تو میرا ایمان ہے
کہ اپنے حلف کے مطابق مجھے نہیں، ہر جج کو اپنے حلف کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے، اور لوگوں کو جو انصاف کی جس کرسی پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، عدل کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ جب اپنا انصافی کریں گے تو کیونکہ تمام عدالتوں سے سب سے بڑی عدالت اللہ کی عدالت، اور میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ضرور ہوتا ہے، اور میں اس پہ کئی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں کہ جس پہ دنیا کی عدالت نے انصاف نہیں کیا، اگر دنیا کی میں کسی بندے کو انصاف نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ضرور انصاف کی ہے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح عزم استقامت رکھے اور انصاف سے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ وکلاء کی بھی ٹریننگ کیا کریں کہ ویل پریپیئرڈ ہو کے آئیں، بکس لے کر آئیں، ججمنٹس لے کر آئیں، اور جب پیش ہوں تو ہمیں مزہ آئے کہ اچھے لائر نے اچھی کی ہے۔ پھر بھی اگر ہمارے کسی بیہیویئر سے، ایٹیچیوڈ سے آپ سمجھتے ہیں کہ کسی لائر کی دل آزاری ہوئی ہے تو آپ بار کے عہدیدار ہیں، آ کے پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ ہم بھی اسٹریس میں ہوتے ہیں، آپ ایک کیس آرگو کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جی ڈی بی میں آج اتنے کیسز لگے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے لسٹ پڑی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں وہ یہ اتنے کیسز اور ہیں، اندر چیمبر میں اتنی فائلیں ہیں، اتنے مرڈر ریفرنس لکھوانے ہیں، اتنی اپیلیں لکھوانی ہیں، تو بعض دفعہ ہماری مینٹل سٹیٹس اور ہوتا ہے، اس میں کسی سے شاید کوئی غصے میں بھی کوئی بات ہو جاتی ہو یا کچھ ہو جاتا ہو، لیکن کبھی انٹینشنلی نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے آپ سے کبھی کوئی ایسی بات ہو تو آپ بار کے آفس بیئرر ہیں، آ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، اور اس میں چیزیں امپروو کی جا سکتی ہیں۔ میں اگین تھینکفل ٹو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن فار ارینجنگ دس گرینڈ اوکیزن۔ تھینک یو سو مچ۔